ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز المحترم سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اب اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ آنے والا ماہ رمضان کس کے مقدر میں ہے اور کس کے نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ایک رمضان یہ گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ کی جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے اسے شرف قبول فرمائے۔ گزشتہ رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ساتھ نمازوں میں، افطار میں، سحری میں کہیں نہ کہیں ساتھ ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ موجود نہیں۔ ممکن ہے کہ آنے والے رمضان میں ہم نے سے آپ میں سے کوئی نہ ہو۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے یعنی 10 دن کے 3 حصے جب کیے ہیں اسے ایک عشرہ کہا جاتا ہے 10 دن، چونکہ 3 عشرے اس کے ہوتے ہیں، اخیر میں 9 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 10 دن بھی اور عشرہ مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ ان 3 جملوں پر اگر ہم غور کریں تو ہماری آپ کی زندگی کے بھی 3 ہی دور ہیں، اور 3 دوروں میں ہر دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ماہ رمضان کے 10 دن اسے پورا کرتے ہیں۔ ایک ہے ہماری دنیا کی زندگی، ایک ہے ہماری برزخ والی زندگی جو مر کے قبر میں جائیں گے، وہ زندگی قیامت تک رہے گی، اور تیسری جو زندگی ہے وہ عالم آخرت کی زندگی ہے۔ یہ 3 زندگی ہیں، اور رمضان کے عشر 3 ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا۔ تو انسان کی موجودہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں رحمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ تمہاری دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دے گا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، آدمی مر کے قبر میں چلا جائے گا تو وہاں اسے مغفرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا رمضان کا دوسرا عشرہ تمہاری قبر والی منزل میں کام لگے گا، وہاں تمہاری مغفرت کرا دے گا، اور تیسرا عشرہ
نجات کا ہے، چھٹکارے کا ہے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارا، اللہ کے غضب سے چھٹکارا۔ فرمایا وہ قیامت کے دن تم کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو گویا کہ رمضان کے تینوں عشرے، پہلا عشرہ ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دے، دوسرا عشرہ ہماری برزخی زندگی کو بہتر بنا دے، اور تیسرا عشرہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو یہ تینوں عشرے ہمارے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ ہم کو آپ کو اس سے تمام کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اگر اس کے الفاظوں پر غور کریں تو ویسے یہ جو مہینہ ہے سال بھر کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اشارتاً کنایتاً اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، مگر واحد یہ ماہ رمضان ایسا ہے جس کا صراحت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں نام بیان کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ سوائے رمضان کے کسی اور مہینے کا نام نہیں ہے، صرف رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں کلیئر کر دیا اور اس کی عظمتوں کو بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظمت والا کیوں ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور پھر اس میں اور تخصیص کر دی کہ مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس میں خاص طور سے شب قدر میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور یہ شب قدر ماہ رمضان میں آتی ہے۔ تو ماہ رمضان جو رمضان ہے یہ نام ہے مہینے، اور یہ 5 حرفوں پر مشتمل ہے۔ رمضان اس کے جو حرف الگ الگ کریں گے، آپ شمار کریں گے تو 5 حروف اس میں ہیں۔ را ہے، میم ہے، غاد ہے، الف ہے اور نون ہے۔ 5 حروف سے رمضان بنتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور شاہدوں کے مقام پر اپنے الگ انداز میں اس کی تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ماہ رمضان کے ہر حرف پر غور کرے تو یہ اس کے اندر موتیوں کا خزانہ کو نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راہ یہ تمہیں ریاضت کی طرف لے جاتی ہے، محنت کی طرف لے جاتی ہے، مشقت کی طرف لے جاتی ہے۔ رمضان میں پورا دن بھوکا پیاسا رہو، یہ ریاضت ہے، یہ راہ اس کی دعوت دے رہا۔ تم ریاضت کر رہے ہو، رات کو جاگ کر قرآن پاک کی سماعت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن سنتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، یہ ریاضت ہے۔ اسی مہینے میں اپنے مال کی زکات نکالتے ہو، یہ ریاضت ہے، یہ جگر کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اپنے مال کی ظاہر بات ہے، لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی زکات نکالنا آسان لگتا ہے، لیکن جن حضرات کو اللہ نے کروڑوں سے نوازا ہے ان کی زکات کا حساب لگائیں تو پسینہ آ جائے۔ اور پھر اگر وہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کا حساب کر کے زکات نکالیں تو لاکھوں لاکھ میں تو خالی زکات ہو جاتی ہے۔ اور محنت مشقت کر کے اتنا پیسہ جمع کرنا اور پھر خوش دلی کے ساتھ لاکھوں لاکھ روپیہ اللہ کے نام پہ نکال دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے یوں ہی اس کا اتنا عزم نہیں رکھا ہے، اس کا ثواب جو رکھا ہے وہ یوں ہی نہیں رکھا ہے۔ فرمایا یہ تم ریاضت کر رہے ہو، گرمی کے سیزن میں تم نے روزے رکھے، یہ ریاضت ہے۔ اور پھر اللہ کی شان بھی ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارا جو اسلامی نظام چلتا ہے یہ شمسی اعتبار سے نہیں چلتا، قمری اعتبار سے چلتا ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں تو چاند دیکھ کے رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں تو چاند دیکھ کے۔ اب ظاہر بات ہے ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، چاند دکھا نہیں دکھا، وہاں سے شہادت آئی، یہاں سے شہادت آئی، وہاں نظر نہیں آیا، یہاں نظر نہیں آیا، کبھی 29 ہو گئے، کبھی 30 ہو گئے، اور رات کو بھی عید والی رات کو ہنگامے جو ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اور خاص طور سے جو ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں اعلانات کی، ان کے لیے تو اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ بھروچ میں ہو گیا تم اعلان کیوں نہیں کرتے، احمدآباد میں ہو گیا آپ اعلان کیوں نہیں کرتے۔ اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں، جب تک وہ معاملہ پوری طرح ضابطے کے اندر نہ آ جائے اعلان کرنے کا مجال نہ ہم کو ہے نہ آپ کو ہے۔ ظاہر بات ہے وہاں اگر وہ قوانین پورے ہو گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا، وہ ضابطے میں اگر یہاں نہیں بیٹھ رہا ہے تو یہاں کے لوگ کیسے اعلان کریں گے۔ مگر
انسان کا ذہن کام کرتا ہے کہ یار یہ ہر سال کی جھنجھٹوں سے بہتر تھا کہ ماہ رمضان کی شروعات بھی اور اختتام بھی اگر انگریزی سن سے ہوتا تو اس میں تو کوئی گڑبڑ ہوتی نہیں. انگریزی تاریخ پکڑ کے چلیں گے تو کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوگا. تو یہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو, عید مناؤ, جس کے بجائے اگر ہم انگریزی تاریخ لے کے چلتے, شمسی تاریخ, تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر وہ رحمان الرحیم بھی ہے اور اس کا نبی رحمت للعالمین ہے, اللہ رب العالمین ہے, اس کے محبوب رحمت للعالمین ہے, یاد رکھیں اگر شمسی اعتبار سے ہم اس پر عمل کرتے تو پوری زندگی میں رمضان آتا, تب کیا کرتے؟ فرمایا تمہیں عمری اعتبار سے چلاؤں گا تاکہ کبھی مئی میں رمضان آئے تو صبر کرو, سردیوں میں رمضان آئے تو میرا شکر نہیں ادا کیا کرو. دن چھوٹے بھی ہو, کبھی بڑے بھی ہو, کبھی گرمی بھی ہو, کبھی سردی بھی ہو, کبھی بارش بھی ہو, اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راحت دینا چاہتا ہے. تو رمضان میں یہ رمضان کی راہ ہمیں ریاضت کی دعوت دیتی ہے کہ ریاضت کرو. اللہ ریاض کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. محنت کرو, پیٹ کو خالی رکھو, بھوکے رہو, پیاسے رہو, اور پھر اس گرمی میں ظاہر بات ہے عصر اور مغرب سے پہلے کا جو حالات ہوتے ہیں, آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے, سستی آتی ہے, سونے کو طبیعت آتی ہے, مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے, اٹھ کے چل دیتا ہے, سبحان اللہ, نماز پڑھنی ہے. یہ ریاضت ہے نا. روزہ افطار کرنے کے بعد ظاہر بات ہے فطرتاً آدمی کو سستی آنے لگتی ہے, اور پھر اس کے بعد 17 عشاء کی نماز اور 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. سستی ہوتی ہے, آدمی سوچتا ہے کہ ایسی لگا کر سو جاؤں یار, آرام کروں, مگر راہ کہتی ہے ریاضت کرنی. اٹھ, رمضان ہے, آدمی ریاضت کی طرف آتا ہے. اب آدمی اتنی محنت کرے, مشقت کرے, دوڑ دھوپ کرے. حضرت محبوب الہی کہتے ہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے, اس کا ضمیر کہتا ہے کیا میں جنتی ہو گیا؟ تو رمضان کی میم کہتی ہے نہ, اس ریاضت میں میرے محبوب کی محبت جب تک شامل نہ ہو. توجہ چاہیں, حضرت نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں کہ ریاضت کرنا تیرا کام ہے, مگر ریاضت کو خشک مت رکھنا. میرے محبوب کی محبت سے اسے تازگی عطا کرنا. جب اس میں محبت کی چاشنی آئے گی تو پھر رمضان کا زوات کہتا ہے میں تجھے ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ دعات کہتا ہے کہ تیری عبادت کی قبولیت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اور ضمانت کیسی دے گا؟ الف پکارتا ہے کہ اب ان عبادتوں پر اور ایمان پر تجھے الف کہتا استقامت مل جائے گی, الف کہتا استقامت مل جائے گی. اب ریاضت ہو, ریاضت محبت رسول کے ساتھ ہو, اور دعات پھر اس پر استقامت کی ضمانت عطا کرے, اور ایمان پر استقامت کی صدائے الف لگائے, تو پھر رمضان کا نون کہتا ہے اب تو نجات سے تجھے کوئی نہیں روک سکتا. نون ہمیں نجات کی طرف اشارہ دیتا ہے. تو جو بندہ ان 5 حرفوں کو اس کے معانی اور مطالب کے ساتھ عمل میں لاتا ہے تو یہ رمضان ہمیں ریاضت کی طرف بھی بلاتا ہے. اور خشک ریاضت نہیں, محبت رسول کے ساتھ ریاضت ہو, پھر یہ ہماری استقامت اور ایمان پر دعات کہتا ہے ضمانت بھی مل جاتی ہے. الف کہتا ہے تجھے استقامت ایمان پر ملے گی, اور جب ایمان لے کے تو دنیا سے چلا گیا تو نور کہتا ہے کہ نجات تیرے لیے ہے, بخشش تیرے لیے ہے. تو یہ ماہ رمضان ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے, چند دن جو بچے اللہ خیر کے ساتھ اسے ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اللہ یاد رکھیں. ہماری مجرد تنہا عبادت جو ہے یہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہ باقی رب العزت کو شرف قبولیت بھی پا سکے. کئی خرابیاں اس کے اندر ہیں, دائمی عبادت ہے ہماری. بہرحال جو بھی ہے اللہ نے اس کا بھی طریقہ ہم کو بتا دیا ہے. ایک نماز میں آپ لوگ اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد وإیاک نستعین. یہ نعبد جو ہے یہ صیغہ جمع کا ہے, ہوتا ہے ایک وچن اور دو وچن. آدمی نماز پڑھا نیت مان لی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد, اس کا ترجمہ ہوگا کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ جماعت کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے کہ ہم کر رہے سر, لیکن آپ اکیلے نماز پڑھو تو وہاں تو یہ ہونا چاہیے ایاک اعبد, مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں, مگر اعبد نہیں نعبد ہے.
سنگل نہیں ہے، جمع ہے، ایک وچن نہیں دو وچن ہے۔ مولا میں اکیلے نماز پڑھوں تب بھی یہ کہوں کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تو قدرت کا لطیف آواز دیتا ہے کہ تیری عبادتوں کی قبول کرنے کا ایک ذریعہ میں نے بنا دیا۔ وہ ذریعہ کیا بنایا؟ فرمایا کہ تیری اپنی جو عبادت ہے یہ تو بہت کمزور ہے نا، تو رہتا مسجد میں ہے، دماغ گھر میں رہتا ہے، دل مارکیٹ میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، یہ خشوع نہیں، خضوع نہیں، توجہ ہی اللہ نہیں، اخلاص کی کمی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور اتنی کمزور عبادت اگر تو اکیلے بھیجے گا تو رد ہونے کے چانسز ہیں۔ تمہیں شرعی اعتبار سے خرید و فروخت کا ایک قاعدہ یاد رکھا ہو اسلامی فقہ کا۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ مثلا آپ بازار سے کوئی چیز خریدیں، وہ چیز تولی جانے والی ہو، مثلا کھجور، کھارک جس کو آپ کہیں، کھارک آپ نے 1 کلو خریدی، پیسہ دے دیا، اس نے تول کر کے آپ کو دے دیا، آپ گھر لائے، اور گھر لانے کے بعد آپ نے اسے کھولا تو اس میں بہت ساری کھجوریں سڑی ہوئی تھی، کیڑے پڑے تھے، جالے پڑے ہوئے تھے، اور کچھ اچھی بھی تھی۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ خریدار کو چن چن کر اچھی رکھنے کی اجازت نہیں، اور خراب نکال کر ریٹرن کرنے کی اجازت نہیں۔ تب پھر حکم کیا ہے کہ رکھنا ہے تو کل رکھ لو، سمجھ میں نہیں آئی تو کل کا کل واپس کر لو، یہ قانون ہے اس کا۔ اگر رکھنا ہے تو سب کے سب رکھ لو، اور نہیں رکھنا ہے تو کل واپس کر دو، پیسہ آپ کو لے دو، اختیار ہے، لیکن چن چن کے اچھی رکھنا اور خراب ریٹرن کر دینے کی اجازت نہیں۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے اسلام کی تجارت کا۔ اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد فرمایا، میرے بندو یوں کہا کرو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بولا کیوں؟ اگر اعبدو ہوتا تو پھر تمہاری سنگل سنگل نمازیں آتی، سنگل سنگل عبادت آتی، اور تمہاری عبادتیں مسلسل ڈائلیٹ ہیں، اور وہ مال ایسا ہے ہی نہیں جسے رکھ لیا جائے۔ اگر سنگل آئے گی تو ریٹرن کر دوں گا۔ اب نعبدو ہو کہ غوث اعظم کی عبادت میں اپنی عبادت ڈال دے، غریب نواز کی عبادت میں اپنی عبادت ڈال دے، بابا فرید کی عبادت میں اپنی عبادت ڈال دے، اور یہ بول کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو اپنی سنگل کو ان میں ڈال، اور جب وہ سب مل کے میرے دربار میں آئے گی تو قانون تو میں نے بنایا ہے، چن چن کے اچھی رکھ نہیں سکتے اور خراب واپس کر نہیں سکتے، تو غریب نواز کی عبادت ایسی نہیں ہے جو ریٹرن ہو جائے، غوث اعظم کی نماز وہ نہیں جو ریٹرن ہو جائے، لہٰذا ان کے اچھے مال کے صدقے تمہارا ڈیمیج مال بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نظام اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، تو اللہ خیر کے ساتھ ہمیں آنے والے دن میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اللہ والوں کے صدقے میں، ان کے صدقے میں ہمارا قبول ہونے کا امکانات بہت کم ہے، ان کے صدقے میں ہماری یہ عبادتیں بھی اللہ قبول فرمائے۔ ماہ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں کسی کو شک ہے؟ شک کیا کرے؟ فرمایا گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے کلام الہی میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ کلام الہی ہے یا نہیں، اور بالکل ہے، اور اس میں جو کچھ مضامین بیان ہوئے، ماضی اور مستقبل کی جو خبریں اس میں آئیں، قبر میں مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور زندہ کیے جاؤ گے، اور قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، اور حساب ہوگا اور کتاب ہوگا، تو کس نے دیکھا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے۔ ہمارا شک مت کرنا، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، سچ ہے، تمہاری نیکیوں کا اجر بھی دیا جائے گا، گناہوں کا کی سزا بھی دی جائے گی، ثواب بھی ہے، جزا بھی ہے، عذاب بھی ہے، سب ہوگا۔ یقین رکھو اس قرآن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نازل کیوں ہوا؟ فرمایا ہدی للمتقین، لوگوں کو متقی بنانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، لوگوں کو پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ہدایت ہے متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے، یہ لوگوں کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے، پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایمان والے اور متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی پہچان مومنوں کی اور متقیوں کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر، قبر میں کیا ہوگا دیکھا نہیں ہم نے، مگر ایمان ہے۔ فرشتے آتے ہیں دیکھا نہیں ہم نے،
سوال کریں گے، دیکھا نہیں ہے مگر ایمان ہے جیسا ہوگا. قبر میں جناب مصطفیٰ آئیں گے، دیکھا نہیں ہے مگر ایمان ہے کہ آئیں گے. سنا ہوا ہے سب یؤمنون بالغیب، ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہے، آج تک ہم نے دیدار نہیں کیا ہے مگر یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ ہے. ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اچھا کرو تو لکھتے ہیں، برا کرو تو لکھتے ہیں. اور اس کی مہربانی ہے کہ اچھا اگر سوچو تو بھی لکھوا دیتا ہے، ورنہ برا اگر سوچے تو لکھو مت، میرے بندے نے کیا نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے، کتنا قریب ہے ہمارا خدا. فرمایا بندے نے اگر برائی کا ارادہ کیا تو برائی لکھنے والا قلم اٹھاتا ہے. اللہ فرماتا رک. بولا کیوں؟ کیا نہیں میرے بندے نے، سوچا ہے. جب عمل کر لے گا تب لکھ لے گا، لیکن نیکی کا اگر ارادہ کرتا ہے تو اللہ نیکی لکھنے والے اس کے تعلق وہ کہتا ہے مولا ابھی اس نے کیا نہیں ہے. فرمایا سوچا تو، سوچنے پر ایک نیکی لکھ دے اور عمل کر لیا تو 10 نیکی لکھ دے. یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے. بہرحال ہم نے کرام الکاتبین کو نہیں دیکھا، ایمان ہے. منکر نکیر کو نہیں دیکھا، ایمان ہے. قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، دیکھا نہیں ہے، ایمان ہے. اور حد یہ ہے کہ ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا مگر ایمان ہے کیا ہے. اور پھر اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتنا یقین بالکل آسان یقین. آپ دیکھیں یہ شہادت ہے، اور شہادت دینا نارمل نہیں ہوتا. شہادت گواہی جس کو آپ کہیں گے، گواہی کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، کچھ لوازمات اس کے ہوتے ہیں. بندہ خالی یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہے عبادت کے لائق ہے، بلکہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. گواہی دیتا ہوں. گواہی دینے کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. کسی معاملے کی آپ گواہی اگر دنیا کی کورٹ میں دینا چاہیں، کوئی حادثہ ہو گیا اور جج صاحب کہے کہ آپ گواہ ہیں، تو آپ نے کہا میں گواہ ہوں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ وہ موقع واردات پر جو کچھ گزرا ہے کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر آپ کہیں گے نا میں نے دیکھا نہیں، یہ سب بول رہے تھے تو میں بھی بول دیا. سر بتائیے آپ کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں، قبول نہیں کی جائے گی. بھائی وہ کہے گا بھی گواہ ایسا لاؤ جس نے موقع واردات پر جو کیفیت گزری ہے اسے دیکھا ہو، وہ موجود ہی نہ ہو تو اس کی گواہی رد کر دی جاتی ہے. اب کوئی بندہ موقع واردات پر موجود تھا مگر آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، اسے پوچھا گیا کہ جہاں یہ واردات ہوئی ہے تم وہاں تھے؟ اس نے کہا میں تھا لیکن سویا ہوا تھا. کس نے کس کو مارا وہ میں نے نہیں دیکھا، وہاں موجود تھا میں لیکن سویا ہوا تھا. اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو جب تک بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لے گواہی مانی نہیں جاتی. کون ہے جو کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ جب نہیں دیکھا تو پھر اشہد ان لا الہ کہنے کا مطلب کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسی اور شہادت کیسی؟ تو اندر سے ایمان پکارتا ہے کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. جو ہم نے تجھے اپنا خدا مان لیا ہے. ہم نے نہیں دیکھا آمنہ کے لال نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا مدینے کے تاجدار نے دیکھا ہے. اور اللہ فرماتا ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری علامت یہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، مومن کبھی نماز نہیں چھوڑتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. مسلمانوں یاد رکھنا رمضان گزر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے. فجر پڑھ لی اور زہر چھوڑ دی، زہر پڑھ لی اثر چھوڑ دی، مغرب پڑھ لی عشاء چھوڑ دی. فرمایا یہ چھوڑ پکڑ کرنے والا نماز قائم نہیں کرتا. نماز قائم کرنے والا اسے کہا جائے گا جو مسلسل ادا کرتا ہو، کوئی نماز نہ چھوڑتا ہو، پابندی کے ساتھ اس کے وقتوں پر نماز ادا کرے. فرمایا وہ ہے نماز کا قائم کرنا. اور مومن ہمیشہ نماز قائم کرتا ہے. منافق خالی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے. عشاء میں سستی آتی ہے تو سو جاتا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو سو جاتا ہے. یہ علامتیں منافقوں کی ہے، ایمان والے کی علامت نہیں ہے. ایمان والا نماز کو قائم کرتا ہے، نماز
مسلسل پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ رمضان میں ہم کو نمازوں کی عادت ڈالی ہے. پڑھتے رہے آپ پورا رمضان یہ پڑھے نہیں پڑھے چار رات تک بھی پڑھے ان شاء اللہ اپنے چار رات تک پڑھو گے ان شاء اللہ. سمجھدار لوگ یار مجھے تعجب ہوتا ہے یار، مجھے حیرت ہوتی ہے. بلکہ میں رمضان کے آخری عرصے میں جب سے کوئی زندگی میں یہ کیا ہے اس کو میں اکثر بولتا ہوں. اب ذرا دیکھیں نا، سوچیں آپ کہ ایک آدمی کو کسی چیز کی عادت نہیں تھی، لت نہیں تھی اس کو. ہمارا بیٹا ہے اچھا خاصا کھا لیتے، دھیرے دھیرے وہ سگریٹ پینے لگ گیا، ایسا سگریٹ کا عادی ہو گیا. اب باپ سے پوچھو اگر آپ کا بیٹا سگریٹ پیتا ہے تو باپ یہ کہہ دیا ہے وہ ہماری جگہ تو رہتے ہیں نا، ان کی صحبت میں بیٹھا وہ چند دن 2-3 مہینے کی صحبت اس کو مل گئی، 8 دن کی صحبت مل گئی، اسے سگریٹ کی عادت پڑ گئی. اب وہ بندہ جس کو عادت بن گئی ہے نا، وہ بندہ خود بھی چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں، مگر چھوٹتی ہے. میں اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو لت لگی رہتی ہے اس کی عادت، اب وہ چیز ختم ہو جائے، سفر میں ہو، خدا کی قسم ریل میں بھجیے بیچنے والے سے مانگ کے کھا لیتا ہے، وہ کھیری کھانے والے، تمباکو کھانے والے، گٹکا کھانے والے، اس کے یہاں اس کے نیچے 50 نوکر ہیں، 50 نوکر ہیں، مگر اسے عادت لگ گئی ہے گٹکے کی یا بیڑی سگریٹ کی عادت لگی، اور اس کا اپنا مال ختم ہو گیا تو وہ خالی نظر مانتا ہے کہ کون ہے میرے جیسا، کوئی دکھ جائے تو جا کے اتنا بڑا سیٹ ہاتھ کرا رہا. شرم نہیں آتی کیوں؟ عادت سے مجبور ہو. اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک آپ کو شیطان سے فری کر دیا، بروں سے فری کر دیا، جہنم کے دروازوں میں تالے لگا دیے. کہا میرے بندوں کو عبادت کا عادی بنانا ہے. 1 ہفتے کی صحبت میں آدمی کو سگریٹ کا عادی بنایا تو زندگی بھر اس کی عادت نہ چھوٹی، اور مہینے بھر کی عبادت میں آپ کو اگر عبادت کا عادی نہ بنایا تو مجھے تعجب ہے یار. ذرا سوچیں آپ 1 مہینہ عبادت کر کے اور اتنے جلدی ٹیمپریچر اتر جانا، کتنی بیٹری کمزور ہے آپ کے ایمان کی موبائل کی. 1 مہینہ چارج ہوتا رہا اور چاند رات کو ساری بیٹری اتر جائے، تعجب کی بات ہے. کم سے کم کچھ مہینہ تو چلنی چاہیے. حالانکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے ایمان کا ایسا چارجر ہے کہ 11 مہینے کی چارجنگ کر دیتا ہے، اور 11 مہینے کے بعد پھر رمضان آنے والے پھر چارج ہو جائے گی بیٹری. مگر ہمارا حال یہ ہے جتنی کمزور بیٹری ہے، موبائل کی بیٹری کمزور اور بار بار اترنے لگے تو کتنا کم ہوتا ہے. اگر یہ 7 نہیں دے رہی 2 گھنٹے میں اتر جاتی ہے، 3 گھنٹے میں اتر جاتی ہے. بدل دو اس کو. تو اپنے ایمان کی بیٹری کو ذرا مضبوط بناؤ کہ رمضان جب چارج کرے ہمارے ایمان کی بیٹری کو تو کم سے کم 11 مہینے تک چلتا رہے. چلاؤ گے انشاءاللہ؟ حضرات چودھری کی نہیں ایمان بیٹری ہے کہ ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وہ مما رزقناہم ينفقون، اور ایمان والے ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں. ہماری دی ہوئی روزی میں سے دینے والا کون؟ اللہ. فرمایا مال میرا ہے، میں نے دیا ہے، اور اس میں سے پھر میرے نام پہ خرچ کرتا ہے. دیکھیے اللہ کی مہربانی، ایک تو خود دیا اور دے کے کہتا ہے اس میں سے کچھ دے دے، اس میں سے کچھ دے دے، اور پھر میں تیرے دیے ہوئے مال کی پرورش کروں گا. اللہ فرماتا ہے میں پرورش کروں گا. حدیث پاک میں کہ اللہ اس مال کی پرورش کرتا ہے. حضور نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے نام پر کھجور کا ٹکڑا دیا ہو، کھجور کا ٹکڑا، فرمایا اللہ اسے پرورش کرے گا، پروان چڑھائے گا، اور قیامت کے دن وہ صدقہ دینے والا جب پہنچے گا تو وہ کھجور کا ٹکڑا پہاڑ جیسا دکھے گا. وہ کہے گا مولا اتنا صدقہ میں نے کر دیا. اللہ فرمائے گا تو نے تو ٹکڑا دیا تھا، پرورش میں نے کی ہے، اسے پروان میں نے چڑھایا ہے. اللہ کتنا مہربان ہے. تو یاد رکھے ایک بات اور سن لے آپ، میں ابھی زکات کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بیمار زکات میں حکم زکات نہیں ہے، زکات کے احکامات اور ہیں.
وہ مسائل اور ہیں، وہاں تو دینا واجب ہی ہے. یاد رکھیں وہ زکات دے کر تو ہماری ذمہ داری ہے. کوئی آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو آپ کو ٹھوک ٹھوک کے دینا پڑے گا. دروازے کھڑا کر کے مستحق ہیں آپ، مہربانی کریں یہ دے دیں آپ لے جائیں، میرے سر کا بوجھ اتر جائے گا، میرا فرض ادا ہو جائے گا. یاد رکھے کوئی مالدار کسی فقیر کو زکات دے کر فقیر پر احسان نہیں کرتا، وہ فقیر مالدار سے زکات لے کر مالدار پہ احسان کرتا ہے. اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سر سے فرض کا بوجھ اتار دیا. اگر وہ نہ لیتا تو ایک اللہ والوں جن کو اللہ نے مال دولت سے نوازا تھا، ان کے پاس جب بھی کوئی آتا اور اسے جب وہ زکات کا مال دیتے تھے، اگر وہ شکریہ ادا کرتا تو حضرت کہتے تھے نہ تو نہ کر، شکریہ ادا تو نہ کر، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیتے تھے اور پھر شکریہ ادا کرتے. کسی نے پوچھا حضرت دے کے شکریہ ادا کرنا، لینے والا شکریہ ادا کرے؟ فرمایا یہ مال زکات ہے، کہ تیری مہربانی ہے کہ تو گھر تک آگے لے جا رہا ہے، تیری کرم نوازی ہے کہ تو گھر آگے لے جا رہا ہے. اگر تو نہ آتا تو مجھے تو ڈھونڈنا پڑتا نا، تم کو تلاش کرنا پڑتا، میری محنت تو نے بچا لی ہے، لہٰذا تیرا شکریہ ہے نہ کہ میرا تو شکریہ ادا کرے. تو یاد رکھیں جو زکات دیتے ہیں یہ تو فرض ہے، واجب ہے، دینا ہی پڑے گا چاہے کچھ ہو جائے. مگر جو صدقہ نافلہ جس کو کہیں، زکات 2.5% ہے، زکات 2.5% ہے، یعنی 100 روپیے پر 2.5 روپیہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ تو ہمیں دینا ہی پڑے گا. اور اس کے لیے غربا، مساکین، فقراء، یتیم، غارب، مسافر یہ لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ مدرسوں کا بھی انتظام ہے، جہاں اس مال کا صرف ہوتا ہے، اس کا استعمال کا خرچ ہوتا ہے، وہ مدارس اسلامیہ ہے. یہ مال وہاں جاتا ہے تو ہم مدارس و مکاتب میں دیں، غربا و مساکین میں دیں. مگر یہ تو چونکہ اللہ کا حق تھا وہ تو دینا ہی پڑے گا. مگر بچا کتنا 2.5% نکالنے کے بعد 97.5% ہے نا. 100 سے 2.5% آپ نکال دیں تو 2.5% نکل گیا، 97.5 بچ گیا. اب جو 97.5 بچا ہے وہ اپنا ہے، وہ 2.5% جو ہے وہ اللہ کا تھا، وہ اللہ کا ہے، وہ تو دینا ہی پڑے گا. اب اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ تو میرا حق تھا جو تمہیں 2.5% دے دیا، تو اپنے مال میں سے میرے راستے میں کیا دیتا ہے. آدمی زکات دے کر جب بے فکر ہو جاتا وہ دے دیا، بھائی 4 لاکھ روپے زکات نکلی، 4 لاکھ غریبوں میں بانٹا. ارے بھیا وہ تو دینا ہی تھا، وہ تو اللہ کا مال تھا، تو نے دے دیا. مگر اب تیرے پاس جو 97.5% بچا ہوا ہے یہ تیرا اپنا ہے، اس کا کیا کرے گا، اس میں سے کتنا دے گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بات سن رہا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے. اس قصیدے میں ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ مجھ پر زندگی میں کبھی زکات فرض ہوئی نہیں، مجھ پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ زکات تو کنجوسوں پر فرض ہوتی ہے، زکات کنجوسوں پر فرض ہوتی ہے، سخیوں پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا مال جمع ہی نہیں کرتے کہ زکات نکالنی پڑے. وہ جتنا آیا لٹاتے رہتے ہیں، وہ جو آیا دیتے رہتے ہیں، ورنہ مجھ پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. تو یاد رکھیں بہرحال یہ حضرت علی کا ان کا اپنا مقام ہے. جیسے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، ایک روایت میں بہت شاہدوں کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ حضور کتنے مال پر کتنی زکات، تو حضرت نے فرمایا تیرے حساب سے بتاؤں کہ میرے حساب سے بتاؤں. کوئی مسائل تو سب کو ایک ہے، شریعت کا مسئلہ تو سب کے لیے جیسا لاگو ہوگا، مگر جب بول رہے ہیں دوسرا معلومات ہی لیتے ہیں تو حضرت جب میرا مسئلہ ہے تو میرے حساب سے آپ بتائیں. حضرت نے فرمایا کل مال کا 2.5% نکالنا یہ فرض ہے، واجب ہے. تو اگر یہ سمجھ میں آ گیا آپ اپنے حساب سے کیا ہے، آپ کے حساب سے فرمایا تیرے حساب سے یہ ہے کہ مال کا 2.5% اللہ کے نام پہ نکال دیں، اور میرے حساب سے یہ ہے کہ جتنا آیا کل اللہ کے نام پہ دے دیں. وہ کرنے کا اگر یہ تو قرآن سے ہے کہ 2.5% نکالا جائے، حدیث سے ہے کہ 2.5% نکالا جائے، مگر کل کا کل نکال دیا جائے. اس میں آپ کا رہبر کون ہے؟ ہمارا ابوبکر صدیق ہے، ہمارا رہنما اس میں ابوبکر صدیق ہے. ان کے نقش قدم پر چلو. تو فرمایا پھر جتنا آیا
قسم لٹا دیا جائے، آج کچھ نہ رکھا جائے، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بتاؤں، اس میں 3 باتیں میرے آقا نے قسم کھا کے بیان فرمائی، خدا کی قسم کھا کے۔ اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی سرکار نے کہ فرمایا کہ جس مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ ہوتا رہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کے مال کو کبھی گھٹنے نہیں دے گا، اللہ اس کے مال کو کبھی گھٹنے نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیں سرکار جس بات پر قسم اٹھا لے تو ظاہر بات ہے ویسے ان کی ہر بات سچی ہے، اور جس بات پر مصطفیٰ قسم اٹھا لے تو وہ بات نقطہ انتہا پر چلی جاتی ہے، بہت بلند بات ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنے مال، یہ اپنا مال سمجھ لیا، یہ 47% والی بات ہے، اپنے مال میں سے۔ اور زکات جو ہے وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں مال، ہمارا مال نہیں، وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے نام پہ ہمیں دینا ہی ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، یاد رکھیں آپ کی دولت نہ ہم دیکھیں نہ پڑوسی دیکھے، آپ کی دولت کو آپ جانے اور اللہ جانے سے۔ آپ کو حدیث میں بھی آیا ہے کہ اپنی دولت کو چھپاؤ، کھانے کو چھپاؤ، عورتوں کو چھپاؤ، یہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کے لیے، اوپن کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مگر بہت سارے لوگ جب اللہ کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو وقت یہ سننے میں آتا ہے کہ اتنا دے دو، اور کوئی کہے یار ان سے کام نہیں چلے گا بڑھا دے گا، تو بندہ یہ کرے میری حیثیت اتنی ہے، جتنی حیثیت ہے اتنی میں خدا کے لیے اگر حیثیت واقعی اتنے کی ہے تو کہہ دو تو ٹھیک ہے، مگر حیثیت جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ تو نہیں جانتا، جس نے حیثیت والا آپ کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ حیثیت کیا ہے۔ اور جس نے حیثیت والا تمہیں بنایا اور آپ یہ کہیں کہ بھائی میری تو 5,000 کی حیثیت ہے میں نے دے دیا، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کی 50,000 کی حیثیت ہے، تو اگر وہ یہ چاہے کہ اب تجھے 5,000 والا ہی بنا دیتا ہوں تو پھر جو ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو جو فی سبیل اللہ ہے 97% ہے